رمضان میں اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی دعائیں قبول ہوں اور اسے اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوں، تو اسے ماہ رمضان میں 12 خاص عبادتیں ضرور کرنی چاہیے۔ رمضان کی وہ 12 خاص عبادتیں کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں ہم نماز تو پڑھتے ہی ہیں، روزہ تو رکھتے ہی ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی 12 عبادتیں ایسی ہیں جو ہمیں جم کر ڈٹ کر اس بابرکت مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ضرور کرنی چاہیے۔ جب ماہ رمضان میں آپ یہ 12 عبادتیں ڈٹ کر دل لگا کر تھکن کو سائڈ پہ رکھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا کرے گا، آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، آپ کی اولاد کو کامیاب کر دے گا، آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کی بیماریوں کو ایسے دور کرے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مالی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، کسی کو اولاد کی فکر ہے، تو کوئی اپنی تقدیر کے اندھیروں سے نجات چاہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی خاص طریقہ سکھایا ہے؟ کیا ماہ رمضان میں کچھ ایسی عبادتیں موجود ہیں جو ہماری ان ساری مشکل پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر سکتی ہیں؟ اگر ہاں تو کیا ہم نے انہیں سیکھنے اور اپنانے کی کوشش کی ہے؟ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے دنیا بھر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن جو دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹانا چاہیے وہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ رمضان میں 12 خاص عبادات ایسی ہیں جو آپ کے مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر سکتی ہیں، تو کیا آپ انہیں اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ سوچیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ کامیابی، سکون اور برکت کا ایک خفیہ نسخہ موجود ہے تو کیا آپ اسے اپنانے میں ایک لمحہ بھی تاخیر کریں گے؟ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑا فرعون، نمرود اور شداد اپنی طاقت، دولت اور اختیار کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہوا، مگر وہ لوگ جو ایک خاص نظام کے مطابق زندگی گزارتے رہے وہی آج بھی تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا خاص طریقہ تھا جس نے ایک عام چرواہے کو نبیوں کا سردار بنایا، جس نے معمولی تاجروں کو دنیا کے حکمران بنا دیا؟ کیا وہ راز تھا جس نے خسارے میں ڈوبے کاروباروں کو بے پناہ برکت سے بھر دیا، نافرمان اولاد کو والدین کے لیے باعث فخر بنا دیا اور زنگ آلود قسمت کو چمکا دیا؟ یہی وہ راز ہے جو رمضان المبارک کی 12 بابرکت عبادات میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشحالی کا ایک ایسا چشمہ بہنے لگے جو کبھی خشک نہ ہو، تو آپ کو ان 12 عبادات کو جاننا ہوگا، انہیں اپنانا ہوگا اور ان کے ذریعے اپنی تقدیر کو سنوارنا ہوگا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ سارا سال محنت کرتے ہیں لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ دولت کماتے ہیں مگر وہ سکون حاصل نہیں کر پاتے، کچھ لوگ دعائیں بھی مانگتے ہیں مگر انہیں وہ فراخی نہیں ملتی جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا صرف دعا مانگ لینا ہی کافی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت اور کشادگی کے کچھ خاص اصول بھی رکھے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ہر دروازے پر دستخط دیتی ہے، مگر ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے چند خاص عبادات ضروری ہیں۔ وہ عبادات کون سی ہیں؟ اگر میں کہوں کہ صرف 12 عبادات ایسی ہیں جو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کی دولت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی اور آپ کی زندگی میں برکت کا نزول ہو جائے گا، تو کیا آپ انہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سب سے پہلی عبادت توبہ و استغفار یعنی گناہوں سے نجات کا راستہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف عبادات کا موسم نہیں بلکہ یہ وہ سنہری موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دربار سے معافی مانگنے پر گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔
ہم سب اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر، کچھ انجانے میں۔ کچھ گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا یا نہیں۔ مگر رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں۔ اگر ہم اس بابرکت مہینے میں دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لیں، آنکھوں سے آنسو بہا دیں، اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کریں اور اپنی آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نئی زندگی عطا کر سکتا ہے، ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے اور ہمارے مقدر کو بدل سکتا ہے۔ توبہ صرف چند لفظ بول دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان میں روزانہ خاص وقت نکال کر اللہ کے حضور بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور سچے دل سے معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معصوم تھے وہ بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہم گناہ گار بندے کیوں نہ کریں؟ جو شخص اس مہینے میں سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کو ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے کسی نومولود بچے کا دل ہوتا ہے۔ یہ پہلا اور سب سے بنیادی عمل ہے جو رمضان میں ہماری تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے دوسری عبادت تہجد یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ۔ رمضان کی راتیں عام راتوں سے بہت خاص ہوتی ہیں۔ دن میں لوگ روزے سے ہوتے ہیں، لیکن رات کے لمحات میں وہ سب کچھ ہے جو انسان کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ تہجد یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ عبادت ہے جو ہر دعا کو سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے اس حصے میں آسمان نے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں؟ جو لوگ اس وقت جا کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان کے مسائل ختم کر دیے جاتے ہیں اور ان کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں سب سے مؤثر ہوتی ہیں کیونکہ یہ وقت اخلاص اور سچائی کا ہوتا ہے۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں تہجد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین وقت یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں تو رمضان کی راتوں کو غنیمت جانیں، تہجد کے لیے اٹھیں، نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں۔ یقین کریں آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے تیسری عبادت قرآن کی تلاوت یعنی زندگی کو روشنی میں بدلنے کا نسخہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے، جو پریشانیوں کو راحت میں بدل دیتی ہے، جو بیمار دلوں کا علاج ہے، جو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے اس مہینے میں اس کی تلاوت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں تو قرآن تو پڑھتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ قرآن ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس کو صرف تلاوت کی بجائے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ جو شخص رمضان میں قرآن کو جڑ جاتا ہے، اس کی دنیا بدل دی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدلے تو قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، اس کے احکام پر عمل کریں، اس سے ہدایت لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے چوتھی عبادت صدقہ و خیرات یعنی رزق میں برکت اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں دیا گیا صدقہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ صدقہ صرف محتاجوں کی مدد کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مشکلات کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بے پناہ برکت ڈال دیتا ہے۔
اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر بدلے تو اسے چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور جو بھی استطاعت ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اسے مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 5ویں عبادت افطاری کرو۔ افطاری کروانا یعنی جنت کے راستے کی ایک آسان سیڑھی۔ رمضان میں کسی روزہ دار کو افطاری کرانے کی فضیلت ناقابل بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا اسے روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ سوچیں، ایک چھوٹی سی کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو دینے سے ہمیں پورے روزے کا اجر مل سکتا ہے۔ افطاری کروانے کا عمل نہ صرف ثواب کماتا ہے بلکہ یہ رزق میں برکت کا بھی سبب بنتا ہے۔ جو شخص اس نیت سے دوسروں کو کھلاتا ہے کہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے نواز دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت سنور جائے تو اس رمضان میں افطاری کروانے کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 6ٹھی عبادت درود شریف یعنی اللہ کے قرب کا راستہ۔ رمضان المبارک میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی کھینچتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حساب نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں درود شریف کا معمول بنا لیں، زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی تقدیر بدل جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 7ویں عبادت صلہ رحمی یعنی رشتوں میں محبت اور کامیابی کی کنجی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کرنے کا نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ عبادات میں تو مشغول رہتے ہیں مگر اپنے بھائی بہن، والدین یا دیگر رشتہ دار سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ناراضگی کو ختم نہیں کرتے اور معاف کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے تو رشتہ داروں سے محبت سے پیش آئیں، ناراض رشتہ داروں سے صلح کریں، والدین کی خدمت کریں اور صلہ رحمی کو اپنا معمول بنائیں۔ جو بندہ رمضان میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں خوشحالی اور کامیابی لکھ دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں 8ویں عبادت صبر اور شکر یعنی اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ۔ رمضان کا مہینہ صبر اور شکر کا بہترین مشق ہے۔ روزہ خود ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ ہم بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات پر قابو پائیں، مگر کیا ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی زندگی میں صبر اور شکر کو اپناتے ہیں؟ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں، اللہ سے گلے شکوے کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ جب آپ ماہ رمضان میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے
تو وہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، اس کے مقدر کو بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں اپنے دل کو مضبوط کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور صبر و شکر کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت ہو اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 9ویں عبادت ذکر الہی یعنی دلوں کو سکون دینے والی عبادت۔ ماہ رمضان میں زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کر لے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ قرآن میں بار بار ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد دلوں کو سکون بخشتی ہے۔ رمضان کے لمحات کو ضائع نہ کریں، چلتے پھرتے، کام کرتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ جیسے اذکار کو اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اس کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو مقبول بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق میں برکت اور آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر ماہ رمضان میں 12 عبادتیں ضرور کریں، جن میں سے 10ویں عبادت حقوق العباد یعنی لوگوں کی خدمت اور مدد کرنا۔ رمضان صرف اللہ کے حقوق ادا کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مگر دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حقوق العباد کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تب تک کسی بندے کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ دوسرے بندوں کے ساتھ انصاف نہ کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے۔ اگر آپ رمضان میں اپنی تقدیر